نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب الاربعون البلدانیہ 40 حدیث برائے اطفال میں سے حدیث نمبر 21 کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا عنوان ہے نیکی کے مواقع۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 21 نیکی کے مواقع، یعنی نیکی کی اپارچونٹیز جو ہوتی ہیں اس کے متعلق یہ حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، متفق علیہ۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، متفق علیہ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ترجمہ: سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی کھیتی کرتا ہے یا پودا لگاتا ہے اور اس سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کچھ کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، متفق علیہ۔ یعنی کسی مسلمان نے کوئی پیڑ، درخت یا کوئی کھیت لگایا اور اس میں سے کسی جانور نے، انسان کے علاوہ جانور اور پرندوں نے بھی کھا لیا تو وہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ صدقہ بن گیا۔ اور اس کے راوی کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ کھیتی باڑی اہم انسانی کارکردگی اور ایکٹیویٹیز میں سے ہے۔ یہ روزی کے حصول کا سبب ہے اور بسا اوقات یہ مالداری اور ثروت کا بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کھیتی باڑی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اناج مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ روزی، اس سے یہ روزی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ کھیت اگاتے ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے بھی اور کھیت اگانے والے، اور جن کا کھیت ہوتا ہے ان سب کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک روزی فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اناج فراہم ہوتا ہے، رزق فراہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اوقات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے مالداری بھی شو ہوتی ہے، کہ جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا کھیت ہوتے ہیں، ہے نا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کچھ کام اور بھی کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ کھیت بھی ہوتے ہیں، یا کسی کسی کے پاس کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کی مالداری کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کتنا ویلدی ہے کہ اس کے پاس اتنے سارے کھیت ہیں۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ہے کہ انسان جب کوئی کھیتی کرتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھیتی کرنے والے کے لیے صدقہ لکھ دیتا ہے، حالانکہ کھیتی کرنے والے نے حقیقت میں اسے صدقے کے لیے نہیں بویا تھا بلکہ اس نے روزی اور تجارت کی وجہ سے بویا تھا۔ دیکھیں یعنی کیا ہوا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اب میں اس سے تجارت کروں، یہ جو مال اگے گا بیچوں، اس سے منافع کماؤں۔ لیکن اگر اس میں سے جو شخص بھی کھا رہا ہے، جس نے بھی کھیتی کی ہے، یا کوئی چرند یا پرند، یا اب ایسا تو نہیں ہے کہ کھیت لگا دیا تو اس کے اندر پرندے نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے جانور بھی آ جاتے ہیں، اوپر سے پرندے بھی اڑتے ہوئے آتے ہیں، تو وہ جو سب کچھ چرتے چگتے ہیں تو وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ اس کھیتی کرنے والوں کے لیے صدقے کے طور پر اجر میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ اجر صرف کھیتی تک منحصر نہیں ہے بلکہ ہر وہ اچھا عمل جسے انسان سر انجام دیتا ہے، جب اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ بس اگر کوئی کنویں کی کھدائی کروائے
اور اس سے انسان پرندہ یا جانور سیراب ہو یا کوئی سایہ دار چیز کا انتظام کر دے، جیسے کسی نے درخت لگا دیا یا کسی نے شیڈز لگوا دیے، راستے پہ چھپر ڈلوا دیے تاکہ گزرنے والے جو ہیں اس میں بیٹھ کر کیا ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہو گئی تو اس کے سائے میں لوگ مطلب کھڑے ہو رہے ہیں، کسی نے کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں سے لوگ پانی پی رہے ہیں، چرند پرند ہیں وہ پانی پی رہے ہیں، اور پھر اس سے انسان پرندہ یا جانور سایہ حاصل کریں تو اس سے اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح دیگر مفید اور اچھے اعمال وغیرہ ہیں، اور ان تمام امور میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اعمال کی بجا آوری کے وقت انسان اس احتساب و اجر کا طالب ہو۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھ دیا ہے کہ اس سے کوئی چرند پرند جو ہوگا وہ کھائے گا پیے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتنا مطلب صدقہ کتنا آسان کر دیا، نیکی کے کتنے آسان موقع ہیں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک انسان نے کھیتی لگائی، اس کو کیا خبر کہ اس کے اس میں سے پرندے چر چگ کے چلے گئے ہیں، نہیں خبر ہوتی نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور اس سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے ہیں، نیچے گری ہوئی گھاس میں سے کچھ اٹھا کے کھا لیا، تو یہ سب کیا ہے، اس کو نقصان کچھ نہیں ہے لیکن اس کو اجر مل رہا ہے اس پر۔ تو یہ کھیتی باڑی کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے مطلب دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، ہر وہ عمل اگر وہ کسی کے فائدے کے لیے ہوگا تو اس پہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کا حاصل کرنا بہت آسان کر دیا ہے، اگر بندے کوشش کریں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دینے پر کیا ہے، بے انتہا قادر ہے، تو صدقے کا اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ، بہت چھوٹی سی اور بہت پیاری حدیث ہے۔ تو جب کوئی ہماری کسی چیز سے مستفید ہو تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہم سے فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ وہ ہماری چیزیں لے کر یا ہم سے فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کا اجر ہمیں دلوا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے نیکیوں کا اجر ہمیں دلوا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہم ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے رہا ہے، اور اللہ جو اجر دے گا یقیناً کہ وہ بندہ جس نے ہم سے کچھ لے کر کھایا ہے یا اس نے اس کھیتی میں سے توڑ لیا یا اس نے اس کنویں میں سے پانی پی لیا، تو سوچے اگر ہم اس سے بدلہ بھی طلب کریں تو وہ کیا دے سکتا ہے، وہی چیز ریٹرن کر سکتا ہے دوبارہ سے۔ اگر اس نے ایک سیب کھایا تھا تو وہ سیب واپس دے دے گا، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا تو اتنا چھوٹا سا تو نہیں دے گا، اللہ کا دیا ہوا اجر تو کتنا بلند اور وسیع ہوگا۔ تو اس نیت سے کوئی بھی کام کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس میں سے کوئی مستفید ہو، کوئی فائدہ اٹھائے تو اللہ مجھے اس پہ صدقے کا ثواب عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دوسرے فائدہ اٹھا سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو صدقہ جاریہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔